آج ہم جس راستے پر نکل چکے ہیں یہ تباہی اور بربادی کا راستہ ہے۔ احکام ہمارے سامنے بالکل ہلکے ہو کر رہ گئے ہیں، اللہ کا حکم ہمارے سامنے غیر اہم ہو کے رہ گیا ہے۔ قرآن کے فرائض، قرآن کے واجبات، قرآن کے احکام ہم پس پشت ڈال رہے، کوئی اہمیت نہیں دے رہے ان کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ کو ہم پس پشت ڈال رہے ہیں۔ آپ کے احکام کی پیروی کرنے کے بجائے ہم ان سے انکاری ہیں۔ کتنی جسارت کی بات ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو ایک منصف بھی کہے، ایک عدالت کا جج کہے، قاضی کہے، اور اسلامی ریاست میں وہ حکم جاری کر دے کہ مسجد کو مسمار کر دیا جائے۔ کتنے ظلم و ستم کی بات ہے کہ ایک دوسری عدالت یہ آرڈر جاری کر دے کہ عورت کے لیے عدت گزارنا ضروری نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ قوم کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ اللہ کے احکام کی سراسر نافرمانی اور سرکشی کی طرف لے کے جا رہے ہیں قوم کو؟ اللہ کے واضح احکام موجود ہیں، حکم موجود ہے۔ اللہ ہماری نسلوں کو محفوظ کرنے کے لیے یہ احکام اس نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ یہ عدت کا جو حکم اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، اور پوری سورہ الطلاق ایک عنوان کے ساتھ، ایک سورہ نساء ہے، ان تمام عناوین کے ساتھ جو ہے وہ عورتوں کے احکام کو بیان کیا گیا تاکہ مسلمانوں کی نسلیں محفوظ رہ سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے واضح حکم ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدہ۔ اے نبی، جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دینے لگو تو ان کو ان کی عدت میں طلاق دو، کہ یعنی وہ عدت جس میں مباشرت نہ کی گئی ہو اس دوران طلاق دو۔ واحصوا العدہ، اور عدت کو شمار کرو۔ اللہ کا حکم ہے، واضح حکم ہے، واحصوا، امر حاضر کا صیغہ ہے، واحصوا العدہ، عدت کو شمار کرو۔ آپ کہتے ہیں کہ عدت ضروری نہیں گزارنا، آپ کہتے ہیں عدت جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ خاتون اس کو طلاق ہوتی ہے، وہ اگلے دن کسی دوسرے مرد کے ساتھ شادی کر لیتی ہے اور اس کا پیٹ انگیج ہے، کسی پہلے خاوند کا نطفہ اس کے رحم میں موجود ہے، تو پھر یہ بیٹا کس کا ہوگا؟ اور وہ بیٹا کس کا ہوگا؟ وہ کس کی اولاد شمار ہوگی؟ کبھی آپ نے یہ حکم دیتے ہوئے پہلے سوچا کہ آپ حکم دے رہے ہیں کہ عدت ختم، عدت ضروری نہیں ہے؟ ایک تو اللہ کے حکم کی وائولیشن آپ کر رہے ہیں اور کرسی انصاف پر بیٹھ کر رہے ہیں۔ کیا اتنا بڑا ظلم جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک قرآن مجید کی پوری آیت مبارکہ کا آپ انکار کر رہے ہیں، اس کے حکم کا انکار کر رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام خواتین کی عدت کا واضح طور پر بہت ہی کیٹیگریکلی قرآن مجید میں حکم ارشاد فرمایا ہے۔ آخر کیا ضرورت تھی کہ ایک بوڑھی خاتون جو مایوس ہو چکی ہے کہ وہ اپنے اب بچے پیدا نہیں کر سکے گی، اور اس کے ساتھ اگر اس بڑھاپے کی حالت میں اس کا خاوند مباشرت کرتا ہے پھر بھی وہ بچے نہیں پیدا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی عدت کا بھی حکم ارشاد فرمایا کہ وہ بھی عدت گزارے۔
واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ خاتون جو مایوس ہو چکی ہیں، مینسز ختم ہو چکے ہیں جس کے، وہ بھی اب پر جب اس کو طلاق ہو تو وہ 3 مہینے عدت گزارے۔ وہ جو جوان خاتون ہے اس کی عدت جو ہے وہ 3 منتھلی کورسز ہیں، اور اس خاتون کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی عدت کا بھی ذکر کیا۔ ایک بوڑھی خاتون کی عدت کا بھی اللہ نے ذکر کیا ہے، ایک وہ خاتون جو ابھی بالغہ نہیں ہوئی ہے اس کا بھی، واللائی لم یحدن، وہ خاتون وہ بچی جس نے ابھی جو ہے وہ بلوغت میں قدم نہیں رکھا، وہ بھی اگر اس کے ساتھ کوئی نکاح ہوتا ہے تو وہ بھی 3 مہینے جو ہے وہ گزارے گی۔ بیوہ، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، جو بیوہ خاتون ہے اس کو 4 مہینے 10 دن عدت گزارنی ہے۔ تمام خواتین کی عدتوں کا واضح اور کھلا طور پر قرآن مجید میں حکم ارشاد ہوا ہے۔ یہ کسی مجتہد کے اجتہاد کی وجہ سے یہ قانون نہیں بنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے، حالانکہ وہ بھی ویسا ہی ہے قانون مضبوط جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، رسول کے حکم میں اور اللہ کے حکم میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن یہ حکم رسول اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے۔ سورہ طلاق میں اس کا ذکر ہے پورا، آپ ذرا غور کر جائیں تو پڑھیں اس کو آپ۔ یہ کیوں کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ ہماری نسلوں کو محفوظ کرنے کے لیے کیا ہے، نسلوں کو محفوظ کرنے کے لیے کیا ہے کہ کسی کا بیٹا کسی دوسرے کے نام نہ لگ جائے، کسی کی اولاد دوسرے کے نام جو ہے وہ نہ لگ جائے۔ اسلام ہمیں حکم ارشاد فرماتا ہے کہ اپنی نسلوں کو صاف جو ہے وہ رکھا جائے، نسلوں کو صاف رکھنے کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے۔ ہم ایسا معاشرہ پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں پر بچوں کو پتہ ہی نہ ہو کہ ان کا باپ کون ہے۔ آپ اس طرف لے کے جب یہ کہتے ہیں کہ عدت ضروری نہیں ہے تو پھر اگلا آپ کا حکم کوئی اور آئے گا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرما دیا ہے تو کیا آپ یہی چاہتے ہیں کہ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام ہیں ان کو ختم کر دیا جائے اور ایک ایسا مادر پدر آزاد معاشرہ بن جائے کہ جہاں پر کوئی جو ہے وہ کسی کی بیوی نہ ہو، کسی کا خامند نہ ہو، بس ٹھیک ہے جس کے ساتھ کوئی چلی جائے وہ اس کا خامند ہو؟ خدا کا خوف کرنا چاہیے ہمیں، ہمارے حکام کو خوف کرنا چاہیے، ہمارے منصفین کو خوف خدا کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کے احکامات کی واضح طور پر وائیولیشن کم کر رہے ہیں۔ یہ اسلامی ریاست ہے، دیکھیں یہ وہ جمہوریہ نہیں ہے جو مغرب کے جمہوری ملک ہیں، یہ اسلامی جمہوری ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ یہاں پہ اس کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی یہاں پہ قانون قرآن و سنت کے خلاف جو ہے وہ نہیں بنایا جا سکے گا۔ تو اس میں کوئی قانون کسی بھی قانون کو جو ہے وہ آپ اس کے تابع، یہ ساری چیزیں تابع، دیکھیں ہماری جمہوریت جو ہے وہ تجارت کے تابع نہیں ہے، ہم تجار نہیں ہیں، ہماری جمہوریت تجارت کے تابع نہیں ہے، ہماری جمہوریت قرآن و سنت کے تابع ہے، ہماری تجارت قرآن و سنت کے تابع ہے۔ ہمارے دنیا کے تمام اعمال جو ہم کرتے ہیں اللہ نے انہیں قرآن و سنت کے تابع رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ہمارے شادی بیاہ کے سارے سلسلے اللہ نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا کہ وہ قرآن و سنت کے تابع ہوں۔ اگر ہم نہ کریں تو یہ ایک دوسری بات ہے، ہماری ایک ایک چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچپن یعنی ابھی تک آپ ذرا غور کیجئے کہ ایک بچہ جو ہے وہ 2-3 ماہ کا ہے، اپنی ماں کے پیٹ میں ہے، اس کی حفاظت کا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے کہ اس کی بھی حیثیت وہی ہے جس طرح ایک انسان کی حیثیت ہے، جو بڑا ہے، جو سالوں زندگی گزار چکا ہے، اس کی اور اس بچے کی جو بھی ماں کے پیٹ میں ہے، تکریم کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، یاد رکھیے۔
اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابارشن کو حرام قرار دیا ہے، صرف اس وجہ سے قرار دیا ہے کہ یہ انسانی حرمت کی پامالی ہے، یہ انسانی عزت و توقیر کی پامالی ہے۔